بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین کرام، مغرب کی نماز کے بعد ایک ایسا مجرب اور خاص عمل بتایا جاتا ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو شخص اسے یقین اور توجہ کے ساتھ کرتا ہے اس کی زندگی میں رزق کے دروازے کھلنے لگتے ہیں اور برکتیں بڑھ جاتی ہیں۔ مغرب کی نماز کے بعد یا پھر مغرب اور عشاء کے درمیان کسی بھی وقت یہ عمل کیا جا سکتا ہے، نہ زیادہ وقت چاہیے نہ کوئی مشکل طریقہ، بس دل کی حاضری اور یقین کے ساتھ اس ذکر کو کرنا ہے۔ جو لوگ رزق کی تنگی میں ہیں، جن کے حالات خراب ہیں، جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں یا جن کی زندگی میں لگاتار مشکلیں چل رہی ہیں، ان کے لیے یہ عمل ایک امید کے طور پر بیان کیا جاتا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بات بھی سمجھ لیں کہ اصل بھروسہ ہمیشہ اللہ پر ہونا چاہیے۔ نماز کی پابندی اور حلال کمائی انسان کی بنیاد ہے۔ یہ عمل آسان ہے اور اسی لیے عام لوگوں کو اس کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے تاکہ وہ اپنی زندگی میں ایک بہتری محسوس کر سکیں۔ بہت سے لوگ اسے اپنی زندگی میں شامل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انہیں دل کا سکون اور امید محسوس ہونے لگتی۔ رزق صرف پیسہ نہیں ہوتا، رزق میں سکون بھی ہوتا ہے، عزت بھی ہوتی ہے، صحت بھی ہوتی ہے اور گھر کی برکت بھی شامل ہو۔ کبھی کبھی انسان کے پاس مال زیادہ ہوتا ہے لیکن سکون نہیں ہوتا، اور کبھی کبھی کم وسائل کے باوجود زندگی بہتر چل رہی ہوتی ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ ناشکری سے بچے اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر غور کرے، کیونکہ کئی بار اصل دولت وہ ہوتی ہے جو نظر نہیں آتی۔ ایک چھوٹی سی مثال سمجھ لیں۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو ایک سادہ اور غریب گھر کے پاس لے گیا تاکہ اسے زندگی کے حالات دکھا سکے۔ وہاں اس بچے نے دیکھا کہ سہولتیں کم ہیں مگر قدرتی خوبصورتی، سادگی اور سکون زیادہ ہے۔ واپسی پر بچے نے اپنے باپ سے کہا کہ اصل دولت صرف پیسہ نہیں ہوتا، بلکہ اصل دولت وہ چیزیں ہیں جو دل کو سکون دیتی ہیں اور زندگی کو آسان بناتی ہیں۔ یہی سوچ انسان کو بدل دیتی ہے اور انسان کو احساس دلاتی ہے کہ ہر حال میں شکر کرنا ضروری۔ اس دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ صرف پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا۔ صحت، حسن کردار، اعتماد، ادب، عزت، احترام، دوست، رشتے، بچوں کی محبت اور فرما بردار ماحول، یہ سب وہ نعمتیں ہیں جن کا تعلق دولت سے نہیں ہوتا۔ اصل سکون ایک مطمئن دل، پرسکون ضمیر اور ہلکی پھلکی زندگی میں ہوتا ہے جو انسان کو اندر سے خوش رکھتا ہے۔ لیکن آج کا انسان صرف پیسے کی دوڑ میں لگا ہوا ہے، وہ قیمتی رشتے کھو دیتا ہے، زندہ دل انسانوں کو نظر انداز کر دیتا ہے اور بے جان چیزوں کو جمع کرنے میں اپنی پوری زندگی لگا دیتا۔ پیسہ، عہدہ اور شہرت حاصل کرنے کی اس دوڑ میں انسان کے چہرے پر تھکان آ جاتی ہے، بال سفید ہو جاتے ہیں، جسم کمزور ہو جاتا ہے اور زندگی کا اصل مزہ کہیں پیچھے رہ جاتا ہے۔ کبھی سب کچھ مل بھی جائے تو اچانک احساس ہوتا ہے کہ دل خالی ہے، نہ محبت رہی، نہ اپناپن، نہ سکون۔ پھر انسان کو سمجھ آتی ہے کہ اصل سرمایہ پیسہ نہیں تھا۔ بڑے بڑے گھروں میں رہنے والے لوگ اکثر اندر سے خالی ہو۔ دولت جتنی بڑھتی ہے اتنی ہی ذمہ داریاں، پریشانیاں اور بیماریاں بھی بڑھتی ہیں۔ ایک کہاوت ہے کہ جس کے پاس زیادہ ہو اس کے مسائل بھی زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ دولت صرف سہولت نہیں لاتی بلکہ ڈر، پریشانی اور ذہنی دباؤ بھی ساتھ لے۔ آج کی زندگی میں ڈپریشن، ذہنی دباؤ، بے سکونی اور نیند کی کمی عام ہو چکی ہے۔ ڈاکٹروں کے چکر، دواؤں کی لائنیں اور علاج کے سلسلے زندگی کا حصہ بن چکے ہیں، لیکن اس سب کے باوجود اصل سکون کہیں نہیں ملتا۔ دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو اصل خوش قسمت وہ ہے جس کے پاس سچے دوست ہوں، کیونکہ سچا دوست مشکل میں سہارا بنتا ہے، غم میں ساتھ دیتا ہے اور خوشی میں خوشی بڑھاتا ہے۔ دوستوں کے ساتھ گزرا ہوا وقت کسی بھی بڑی مارکیٹ سے نہیں خریدا جا سکتا۔ اسی طرح دن بھر کی تھکان کے بعد جب انسان گھر لوٹتا ہے تو بچوں کی مسکراہٹ ساری تھکان اتار دیتی ہے۔ ان کی معصوم باتیں، ان کا پیار، ان کی شرارتیں گھر کو جنت بنا دیتی ہیں۔ والدین کی دعائیں، بیوی کی فکر، بھائی بہن کا ساتھ، یہ سب وہ نعمتیں ہیں جن کی کوئی قیمت نہیں۔ اگر پیسہ کم بھی ہو تو بھی زندگی کی رونق کم نہیں ہوتی۔ اس لیے یہ سوچ دل سے نکال دینی چاہیے کہ سب کچھ صرف پیسہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہے اسی میں خوش رہنا اصل کامیابی ہے، اور ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے
کہ وہ زندگی میں برکت، آسانی اور بہتری عطا فرمائے۔ محترم ناظرین کرام، جو لوگ قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، جن کے حالات خراب ہیں، یا جنہیں لگتا ہے کہ زندگی میں راستے بند ہو چکے ہیں، ان کے لیے ایک خاص عمل بتایا جاتا ہے، ایسا عمل جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ انسان کی زندگی میں حیرت انگیز تبدیلیاں لا سکتا۔ لیکن یاد رکھیں، اصل طاقت اللہ کے حکم میں ہے اور ہر چیز اسی کے اختیار میں ہے۔ یہ عمل صرف مغرب کی نماز کے بعد یا مغرب اور عشاء کے درمیان کیا جاتا ہے۔ نہ جگہ کی قید ہے، نہ بہت زیادہ وقت کی، بس ایک معین وقت کی پابندی ہے۔ اگر کسی دن بھول جائے تو اگلے دن کر لیا جائے، یا جب موقع ملے اسی وقت کر لیا جائے، چاہیں تو روزانہ کریں، چاہے کبھی کبھی، لیکن اسی وقت کے اندر، کیونکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جس میں مانگی ہوئی دعاؤں کی قبولیت کی امید زیادہ کی۔ اور جو لوگ اس عمل کو کرتے ہیں وہ اکثر یہ کہتے ہیں کہ ان کے دل کا بوجھ ہلکا ہونے لگا اور زندگی میں ایک نئی امید پیدا ہو گئی۔ یہی وجہ ہے کہ جو شخص بھی اس راستے پر یقین کے ساتھ چلتا ہے وہ مایوس نہیں، منٹوں میں تقدیر کے بند دروازے کھولنے لگے۔ اس عمل کو کرنے والے کی زندگی میں رزق، دولت اور برکت ایسے آنے لگتی ہے جیسے پیاسے کو پانی مل جائے۔ ہر طرف سے اگر گھر میں وسعت اور خوشحالی نہ آئے تو پھر یہ بات یاد رکھنا کہ اس عمل کی تاثیر کو خود محسوس کیا جا سکتا ہے۔ جو لوگ اسے دل سے کرتے ہیں وہ خود کہتے ہیں کہ ان کی زندگی میں ایک عجیب سا سکون اور تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ عمل کسی کو انتظار نہیں کرواتا، بلکہ بہت جلد اپنا اثر دکھانے لگتا۔ ضرورتیں، حاجتیں اور مشکلیں دھیرے دھیرے آسان ہونے۔ اب اس عمل کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اس لیے ہر لفظ کو غور سے سنیں تاکہ کوئی غلطی نہ۔ یہ عمل مغرب کی نماز کے فوراً بعد یا مغرب اور عشاء کے درمیان کیا جاتا ہے، جہاں بھی ہو، مسجد میں ہو، گھر میں ہو یا کام پر ہو، بس تھوڑی دیر سکون سے بیٹھ کر اسے انجام دیں۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، جو بھی درود آپ کو یاد ہو وہی پڑھ لیں تاکہ آغاز ببرکت۔ اس کے بعد تسبیح یا انگلیوں پر گنتی کرتے ہوئے شروع کریں۔ پہلا ذکر ہے یا اللہ، اس کو صرف 7 مرتبہ پڑھیں۔ یہ پہلا مرحلہ پورا ہونے کے بعد فوراً دوسرا ذکر شروع، یا حکیم، اس کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ دونوں اذکار بہت مختصر ہیں اور چند سیکنڈ میں پورے ہو جاتے ہیں۔ اصل چیز وقت نہیں بلکہ توجہ اور یقین۔ اب تیسرا مرحلہ اور بہت اہم ہے، یہ وہ ذکر ہے جسے اکثر لوگ مشکل وقت میں پڑھ کر سکون محسوس کرتے ہیں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ عمل پورا ہونے کے بعد آخری ذکر استغفر اللہ، اس کو بھی 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ پورا عمل بہت مختصر ہے اور مغرب کے بعد چند لمحوں میں پورا ہو جاتا ہے۔ نہ زیادہ وقت لگتا ہے نہ زیادہ مشقت، بس ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ بیٹھ کر پورا عمل کرنا ہے، نہ بار بار اٹھنا ہے نہ بیچ میں توڑنا ہے۔ جو لوگ اسے یقین کے ساتھ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کی زندگی میں حالات بدلنے، دل کا بوجھ ہلکا ہونے لگتا ہے اور روزمرہ کی مشکلوں میں کمی محسوس ہوتی ہے۔ یہ عمل اسی وقت کے لیے خاص بتایا جاتا ہے، یعنی مغرب کے بعد کا وقت یا مغرب اور عشاء کے درمیان کا وقت، اور جو بھی اس عمل کو کرتے ہیں وہ اسے آسان اور مختصر پاتے ہیں لیکن اثر کو بڑا محسوس کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسے ایک خاص وقت کا ذکر کہا جاتا ہے۔ اب اس پورے عمل کو اسی ترتیب کے ساتھ اور اسی سکون کے ساتھ پورا کریں جیسا بتایا گیا ہے۔ ہمیشہ ٹاپ پر ایک خدا کو مانتے، باقی سارے خدا نیچے ہوتے، اوپر جا کر وہ توحید ہوگی ہمیشہ۔ کوئی مشرکانہ نظام ایسا نہیں ہے جو ٹاپ پر جا کر توحید نہ بنے۔ دیکھیے ہندو دیویاں دیوتا بے شمار، لیکن مہادیو وہ بھی کیا 2 ہیں؟ مہادیو وہ تو ایک ہے۔ انگریزی میں گاڈز گاڈیسز، لیکن وہ چھوٹے جی سے لکھے جائیں گے، چھوٹے جی سے لکھے جانے والے گاڈز اینڈ گاڈیسز۔ رومن مائتھولوجی ہو، گریک مائتھولوجی ہو، ان دیویوں دیوتاؤں کے نام ہی آپ نے یاد کر سکتے، لیکن گاڈ بڑے جی سے وہ ایک ہے کہ نہیں؟ ٹاپ پر جو ہے وہ ایک ہے، اس کو وہ بھی مانتے ہیں کہ اومنی پوٹنٹ، اومنیشنٹ، اومنی پریزنٹ، علی کل شیء قدیر، بکل شیء علیم، ہر جگہ موجود، وہ تو ایک ہی ہے، وہ تو کیپٹل جی سے لکھا جائے گا۔ باقی اس کے نیچے فوج ہے دیویوں کی، دیوتاؤں کی، خداؤں کی اور خدانیوں کی، وہ گاڈز اینڈ گاڈیسز ہیں۔ عرب میں کیا تھا، میں نے پہلے آپ کو 2 مثالیں دے دی ہیں، تیسری اور ایران کی لے لیجئے۔ خیر کا خدا اور شر کا خدا اور، ایک یزدا ایک اہرمن، ٹھیک، سنویت ہو گئی نا، 2 خداؤں کو مانا۔
لیکن وہی ہیں جو خدائے گاں، خداؤں کا خدا، اس کو ایک ہی مانتے ہیں. یہی معاملہ عرب میں تھا. اللہ وہ ایک ہی تھا ان کے یہاں. قرآن میں آتا ہے ان سے پوچھئے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ کس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو، یہ فوراً کہیں گے اللہ. وَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ. تو یہ ماننے کے بعد کدھر جا رہے ہیں؟ وہ کیا کہتے تھے کہ وہ بڑا اللہ تو ایک ہی، لیکن چھوٹے آلہہ ہیں. آلہہ اور اللہ میں وہی فرق ہے جو کیپٹل جی کا گاڈ اور چھوٹے جی سے گاڈز اینڈ گاڈیسز. وہی فرق ہے کہ جو مہادیو اور دیویوں اور دیوتاؤں میں ہے، وہی وہاں تھا. اللہ وہ ایک اور سپریم، سب سے بالا تر، اس سے اوپر کوئی نہیں، تخلیق میں اس کا کوئی ساجی نہیں. لیکن اس نے کچھ آلہہ ہیں جنہیں کچھ اختیارات تقسیم کیے ہوئے، کچھ اس کے لاڈلی ہستیاں ہیں جو سفارش کر سکتی ہیں. بس یہ شرک تھا مشرکین مکہ کا. بات سمجھ رہے ہیں؟ اس کا جائزہ لیں گے تو آپ کو، اور جو آج شرک کی اقسام میں بیان کروں گا اس کو ہاتھ میں لیں گے تو کسی موحد کا تلاش کرنا مشکل ہو جائے گا. ڈھونڈ اب ان کو چراغ رخ زیبا لے کر. آج جن کا نام مسلمان ہے ان کی اکثریت کسی نہ کسی نوع کے شرک میں مبتلا ہے. اب آئیے اقسام شرک. اقسام شرک میں بھی وہی کیفیت ہے جو نفاق کے بارے میں نے عرض کی تھی کہ ایک تقسیم یہ ہے جو علماء نے کی ہے، ایک ہے عقیدے کا نفاق، ایک ہے عمل کا نفاق. اسی طرح ایک ہے عقیدے کا شرک، ایک ہے عمل کا شرک. عقیدے میں نہیں ہے، عمل میں ہے. ایک تقسیم آپ نے سنی ہوگی شرک جلی، شرک خفی. ایک ہے ننگا شرک، کھلم کھلا شرک. ایک ہے چھپا ہوا شرک جو نظر نہیں آتا. لیکن ایک مغالطہ اپنے دل سے نکال دیجئے، بعض لوگ شرک خفی کو شرک نہیں سمجھتے. یہ بہت بڑی غلطی ہے. اگر وہ شرک نہ ہوتا تو حضور اسے شرک نہ کہتے. کوئی اور لفظ، عربی زبان کا دامن جو ہے محدود نہیں ہے، پھر اس کے لیے کوئی اور لفظ اختیار فرمایا جاتا ہے. وہ شرک، لیکن ایک شرک ہے جلی جو نمایاں ہے، نظر آ رہا. ایک ہے شرک خفی جو نظر نہیں آ رہا. اور وہ کتنا خفی ہو سکتا ہے اس کی ایک مثال دی حضور نے. شرک خفی اتنا خفی ہو سکتا ہے، ذرا مبالغہ دیکھیے جو حضور نے بات کو سمجھانے کے لیے مثال میں جو مبالغہ اختیار فرمایا. ایک سیاہ اندھیری رات میں ایک سیاہ پتھر پر ایک سیاہ چیونٹی کو رینگتے ہوئے دیکھنا جتنا مشکل ہے، اتنا ہی شرک خفی کا پہچاننا مشکل ہے. بتائیے، آپ نے فرمایا انا افصح العرب، میں عرب کا فصیح ترین انسان ہوں. اس سے آگے کوئی مثال دی جا سکتی؟ اندھیری رات، تاریک رات، پتھر سیاہ، چیونٹی سیاہ، کون دیکھ سکتا؟ جتنا اس کو دیکھنا ناممکن ہے اتنا ہی شرک خفی کا پہچاننا مشکل ہے. گویا کہ اس سے تو اللہ ہی بچائے گا تو انسان بچے گا. ایک آخری بات تمہیداً اور عرض کر دوں، پھر میں چلوں گا اقسام پر. میری جو باتیں آپ کے سامنے آئی اس سے ایک منطقی نتیجہ نکلتا ہے. کوئی شخص اگر حقیقتاً شرک سے بچ جائے، واقعتاً شرک سے بچ جائے، ہر قسم سے بچ جائے، اس سے بھی اوپر کوئی انسان ہوگا. گویا کہ یہ آخری منزل ہے. یا یوں کہیے کہ جس شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ مان لے کہ میرا یہ بندہ شرک سے بری ہے، اس سے بڑی سند کوئی ہے؟ دی ہائیسٹ ٹیسٹیمونیل، سب سے بڑی سند، سب سے بڑی تعریف جو بندے کی ہو سکتی ہے وہ کیا ہے؟ یہ مشرک نہیں. یہی وجہ دیکھیے آپ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم کے ذکر میں دیکھیں گے. ابراہیم کا مقام کیا ہے؟ خلیل اللہ، ابو الانبیاء، امام الناس. تین نسبتیں ہیں، تینوں بڑی عظیم. اللہ کے ساتھ نسبت کیا ہے؟ خلیل. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. ابو الانبیاء، کتنے نبی ہیں ان کی نسل میں؟ اسحاق اور اسماعیل سے چلیے، پھر یعقوب اور یوسف، اور پھر چلیے موسیٰ اور ہارون، اور پھر چلیے سارے انبیاء بنی اسرائیل کے، حضرت عیسیٰ، پھر یہاں تک کہ محمد الرسول اللہ کس کی اولاد ہے؟ ابراہیم کی. ابو الانبیاء. اور نمبر 3، انی جاعلک للناس اماما، امام الناس. اور قرآن میں جو سب سے بڑی سند انہیں دی جاتی ہے وہ کیا؟ وما کان من المشرکین. ابراہیم مشرکین میں سے نہیں تھے. معلوم ہوا کہ یہ سب سے بڑی سند ہے، سب سے بڑا سرٹیفکیٹ ہے، سب سے بڑا ٹیسٹیمونیل ہے جو اللہ کی طرف سے کسی کو مل جائے. میں جو اقسام شرک بیان کرنا چاہتا ہوں تو میری تقسیم ذرا مختلف ہے. اب وہ ذرا اپنے ذہن میں وہ نقشہ بنا لیجئے، آپ بنایا کرتے ہیں. ایک اس کو پھر 3 میں تقسیم کیجئے. شرک کی 3 بڑی بڑی قسمیں ہیں. شرک فی الذات نمبر 1، شرک فی الصفات نمبر 2، شرک فی الحقوق نمبر 3. اور یہ میں عرض کر دوں آپ سے پہلے ہی، یہ مضمون بہت طویل ہے. میں آج صرف یہ کروں گا کہ خاکہ مکمل کر دوں. اب اس خاکے میں رنگ بھرنا، وہ تو ایک موضوع پر شرک فی الذات پر پوری تقریر ہونی چاہیے، شرک فی صفات پر ہونی چاہیے،
ایک ایک گھنٹے کے میرے 6 کیسٹ ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، جو کئی سال سے وہ پھیل رہے ہیں۔ 6 گھنٹے میں نے ان چیزوں کو بیان کیا، وہ موجود ہوں گے، لیکن آج وہ خاکہ ذہن میں بنا لیجیے، اور کچھ آپ کو الجبرے کے فارمولے ہاتھ میں آ جائیں تاکہ خود آپ میں صلاحیت پیدا ہو جائے پرکھنے کی کہ اس فارمولے کو اپلائی کر کے دیکھ لیں یہ شرک ہے یا نہیں۔ یہ 2 کام تو میں انشاءاللہ آج کر دوں گا، آپ مطمئن رہے۔ باقی یہ کہ تفصیل وہ تو ہر سلسلے میں تفصیل پھر بہت ہوگی، وہ شوق ہو تو وہ کیسے صاف سنیے۔ تو 3 تقسیمیں ہو گئی، شرک فی الذات، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کر دینا، یہ سب سے زیادہ نمایاں، سب سے زیادہ جلی، سب سے زیادہ عریاں، اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ مبغوض اور ناپسند شرک۔ شرک فی الصفات نمبر 2، یہ ایک علمی مسئلہ ہے جس میں آدمی ٹھوکر کھا جاتا ہے اگر محتاط نہ ہو۔ بڑے سے بڑے آدمی کو ٹھوکر لگ جائے گا، اس کا میں فارمولہ صرف آپ کو دوں گا، وہ ذہن میں رکھ لیجئے، پھر جہاں چاہے اپلائی کیجئے، انشاءاللہ تعالی آپ کو ٹھوکر نہیں لگے۔ شرک فی الحقوق، اسی کا دوسرا نام شرک فی العبادت ہے۔ اللہ کا حق کیا ہے بندے پر؟ بندہ اللہ کی عبادت، لیکن اس کو 5 اس کے مظہر ہے، ان میں گن کر بتا دوں گا کہ یہ شرک فی العبادت۔ شرک فی العبادت کی اکثر شکلیں وہ ہیں کہ جو عملی شرک علماء جسے کہتے ہیں، اور اس کی شکلیں وہ ہو جائیں گی جن کو شرک خفی کہتے ہیں۔ تو سب سے جلی شرک فی الذات، سب سے خفی شرک فی الحقوق یا شرک فی العبادت، درمیان میں ایک علمی اعتبار سے مسئلہ ہے شرک فی صفات کا۔ اب آئیے سب سے پہلے شرک فی الذات، اس کی 2 قسمیں، اب اس کو تقسیم کیجئے 2 میں۔ ایک قسم جو زیادہ جلی ہے، زیادہ عریاں ہے، زیادہ ننگی ہے، یہ عجب ستم ظریفی ہے تاریخ کی کہ وہ ان قوموں میں پیدا ہوئی جو اپنا تعلق رسولوں سے جوڑتی ہے۔ کیا کہ کسی کو خدا کا بیٹا بنا دینا، بیٹی بنا دینا۔ اب ظاہر بات ہے بیٹا بیٹی بنا دینا بالکل ہم پلہ کر دیا کہ نہیں، نو وہی ہو گئی کہ نہیں؟ دیکھیے غور کیجیے، گدھے کا بیٹا گدھا ہوگا، گھوڑے کا گھوڑا ہوگا، خدا کا خدا ہوگا۔ انسانوں میں آ جائیے، سید کا بیٹا سید ہوگا، مغل کا بیٹا مغل ہوگا۔ یہ بالکل ہم کفو بنا دینے والی بات، بالکل ہم پلہ، ہم جنس، ہم نو، یہ بدترین شرک۔ اور آپ کو معلوم ہے یہ شرک کن میں پیدا ہوا؟ یہود کے ایک گروہ میں پیدا ہوا جنہوں نے حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا قرار دیا۔ قالت الیہود عزیر ابن اللہ۔ سب سے زیادہ پیدا ہوا عیسائیوں میں جنہوں نے حضرت مسیح کو خدا کا بیٹا قرار دیا۔ اور واقعہ یہ ہے کہ اس گمراہی میں ان سے آگے کوئی نہیں جا سکتا۔ ان بدبختوں نے یہاں تک صراحت کی ہے کہ مسیح خدا کا صلبی بیٹا ہے، اس لیے کہ 2 لفظ آتے ہیں، ایک ہوتا ہے ابن، ایک ہے ولد، ان میں ذرا فرق ہے۔ ابن کا لفظ عربی زبان میں کسی اور سینس میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ ابن السبیل کسے کہتے ہیں؟ مسافر کو۔ تو کیا وہ مسافر اور کیا وہ رستے کا بیٹا ہوتا ہے، سبیل کا بیٹا؟ ابن الوقت کسے کہتے ہیں؟ اپورچونسٹ۔ ابن الوقت کوئی اصول نہیں، گنگا گئے تو گنگا رام اور جمنا آئے تو جمنا داس، یہ کیا ہے ابن الوقت؟ لیکن ابن کے معنی جو ہے وہ بیٹے کے بھی ہے، تو تعویل ہو سکتی ہے، لیکن انہوں نے ولد کہا۔ ولد کسے کہتے ہیں؟ صلبی بیٹے۔ یہ بدترین شرک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے کہ جتنا غضب اللہ کا ان پر بھڑکا ہے اس عقیدے پر، وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، یہ قرآن نازل ہوا ہے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ وہ خبردار کریں انہیں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا۔ یہ سورہ کہف میں ہے، اور اگلی سورت سورہ مریم میں تو ایسا غضب اللہ کا ظاہر ہوتا ہے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا۔ انہوں نے کہا کہ رحمان نے کسی کو بیٹا بنائے۔ تم بہت بڑی گستاخی کی بات کر رہے ہیں، تمہاری اس گستاخی کی وجہ سے آسمان پھٹ پڑنے کو ہے، زمین شق ہو جانے کو ہے، اور قریب ہے کہ پہاڑ ایک دھماکے کے ساتھ گر جائیں، کہ انہوں نے خدا کے لیے بیٹا تصنیف کر دیا۔ حالانکہ اللہ رحمان، اس کی شان اس سے بہت بلند و بالا ہے کہ اس کے کوئی بیٹا۔ اس کی وجہ بھی سمجھ لیجئے کہ بیٹے کی ضرورت کسے ہوتی ہے؟ جو خود فانی ہو۔ کیوں ہے آپ کو طلب بیٹے کی؟ ہم نہ ہوگے ہمارا نام زندہ رہے گا، یہ ایک اٹرنل ہونے کی خواہش ہے، انہیرنٹ، نام چلے گا۔ اسی لیے بیٹی سے آدمی سمجھتا ہے کہ نام نہیں چلتا۔ یہ طلب جو ہے بیٹے کی کیوں ہے؟ بیٹے سے نسل چلتی ہے۔ اس کی ضرورت کس کو ہے؟ جو خود فانی ہے۔ وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا، جو خود باقی ہے ہمیشہ کے لیے، اس کو کوئی احتیاج ہے۔
تو آپ نے بات سمجھ لی، میں بہت مختصر بات کروں. اسی طریقے سے حضرت ابراہیم کی نسل سے تھے جو مکے کے لوگ اور عرب کے لوگ، بنی اسماعیل. جو موحد کامل تھا ابراہیم، جس کو اتنی مرتبہ سند ملی وما کان من المشرکین، ان کی نسل میں وہ لوگ تھے جنہوں نے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں بنا دیا. یہ جو ان کی دیویاں تھیں یہ مؤنث، لات، عزا، منات، یہ سب کیا مؤنث نام ہے. انہوں نے یہ کہا کہ فرشتے جو ہیں وہ خدا کی بیٹیاں. اصل میں عقیدہ کیسے ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا بڑے لاڈلے ہیں، لاڈلی ہوتی ہے بیٹی بہت زیادہ، تو یہ خدا کی بیٹیاں ہیں. ہوتے ہوتے ان کا یہ عقیدہ ایسا پکا ہوا کہ بجائے استعارے کے اب انہوں نے حقیقت بنا دیا یہ خدا کی بیٹیاں. ان پر قرآن مجید نے کئی جگہ پر ذرا ایک لطیف انداز میں تنزیہ پیرائے میں بھی کہا ہے کہ بھائی تم نے خوب کیا، انہوں نے الاٹ کیا تو بیٹا تو کیا، تم نے اللہ کو الاٹ کی تو بیٹیاں کی، جو تمہیں خود پسند نہیں. الکم البنون، تمہارے لیے بیٹے ہو، وَلَهُ الْبَنَاتُ، اور اس کے لیے بیٹیاں. تو یہ تو ذرا ایک لطیف انداز ہے، تنزیہ پیرایا ہے. لیکن ان تینوں کو اب آپ ایک جگہ کر لیجئے. بیٹا بیٹی قرار دینے کا شرک، یہ کیا ہے؟ شرک فی الذات، ہر اعتبار سے اللہ کا مثل بنا دینا، ہم کف بنا دینا، ہم پلہ بنا دینا، ذات میں شریک کر دینا، یہ بدترین شرک ہے. یہی وجہ ہے دیکھیے قرآن مجید کی عظیم ترین سورت کون سی ہے؟ سورہ اخلاص، جو 1/3 قرآن کے مساوی حضور نے قرار دیا، جس کو ثلث قرآن کے مساوی، وہ در حقیقت اسی شرک کی نفی پر ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہی آیا اس میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت آخری میں نے سنائی تھی، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا. کہو کہ کل شکر اور کل تعریف اس اللہ کے لیے جس نے کسی کو اپنا بیٹا بیٹی نہیں بنایا. ولد دونوں پر جاتا ہے، اولاد جیسے آپ کہتے ہیں، اولاد بیٹا بیٹی شریک ہوتے ہیں، نہ اس کا کوئی بیٹا نہ اس کی کوئی بیٹی، نہ وہ جنا گیا نہ اس نے کوئی جنا. ایک